1 مئی 2024 ہے کہ اس میں یہ مزدور ڈے ہے، ٹھیک ہے، اس میں مزدوروں کو چھٹی کا دن ہے، اپنی خوشی منائیں، گھروں پر رہیں، کام کاج کو چھوڑ کر اپنے گھر کے معاملات میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے۔ تو میرے بھائی آج اسی غریب سے پوچھ کر دیکھو، حال یہ بن چکا ہے اس امت کا کہ وہ غریب اپنا اس دن کو بھی نہیں منا رہا اپنے اس روزے کے پیچھے، تو اس غریب کا دن کیسے ہوگا یہ خوشی کا؟ اس غریب کی خوشی کس طرح ہوگی؟ آج وہ غریب اگر اپنے بچوں کے لیے مزدوری نہیں کرے گا تو شام کو کھلائے گا کہاں سے؟ تو کیسی یہ مزدوری رہی اس کی؟ مطلب اس کا یہ دن کیسا رہا خوشی کا؟ تو میرے بھائی جیسے چھٹی کا دن منایا جاتا ہے، دوسرے جگہوں پر یہ چھٹی ہوتی ہے، دوسرے افراد کے لیے چھٹی ہوتی ہے، تو ایسا ہی سرکاری طور پر ایک نام تو دے دیا مزدوروں کے لیے چھٹی کا دن ہے، پر وہ خوشی کہاں گئی؟ اس کی خوشی کہاں سے خوشی منائے؟ تو میرے مسلمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ہم نے معیشت کو تقسیم کر دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ اب امیر افراد کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہم نے لازم کر دیا کہ غریب افراد کے اوپر خرچ کرے، تو غریب کیوں بنائے؟ سب کو یہ امیر بنا دیتے، بھئی دنیا کا نظام بھی تو چلانا تھا نا اللہ نے۔ ہوگا کیا کہ غریب یہ مزدوری کرے گا امیر کی، اور امیر اس کے لیے وہ اجرت دے گا۔ جب اس طرح یہ اجرت دے گا اور وہ اجرت حاصل کرے گا، اس کا چولہا بھی جل جائے گا، اس کا بھی جل جائے گا، اور دنیا کا سارا نظام خوشحال ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آج اسی غریب سے، اس کمزور طبقے سے مزدوری پوری لی جا رہی ہے، مطلب کام پورا لیا جا رہا ہے پر مزدوری اس کو کم دی جا رہی ہے۔ اور رہی بات کہ شام کو مزدور بندہ طبقہ بیچارہ شام کو جب گھر جانے کے لیے ہوتا ہے مزدوری مانگتا ہے، مزدوری دینے میں بھی اس وقت کنجوسی کیا کرتے ہیں لوگ؟ کرتے یہ ہیں کہ بھئی مزدوری نہیں دیتے، یا دیتے پوری نہیں دیتے، اور دیتے ہیں تو وہ بھی توڑ توڑ کے دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ او کما قال الاسلام، کہ مزدور کو اس کا حق ادا کر دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ جب وہ مزدوری ادا کرو اس کو جب تمہارا کام کر چکا، اگر نہیں دو گے مزدور طبقے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بندہ جب مزدور کا حق کھائے گا، ظلم کرے گا، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، تو کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا نا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں اس مزدور کا وکیل بن کر میں آؤں گا وہاں پر، اور اندازہ لگاؤ دربار رب العالمین کا ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کر رہے ہوں کسی کی، تو بتاؤ ہار کس کی، جیت کس کی ہوگی؟ تو میرے بھائی اس لیے مزدور طبقے کے حقوق کا خیال رکھنا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے آپ کو فصل دی ہے، کاشتکاری کی ہے، آپ نے دوسرے معاملات کیے ہیں، تو یاد رکھنا اگر وہ مالک وہ اپنے ملازم کو بھی راضی نہ کر سکا تو کس کو راضی کرے گا؟ وہ ہمیں سب پتہ ہے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، اور غریب طبقہ ہے اس کو کتنا ہم دیتے ہیں، پڑوسیوں کو کتنا دیتے ہیں، رشتہ داری کو کتنا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میری بات میرے بھائی، اگر وہ بندہ، وہ صاحب حیثیت، وہ مالدار طبقہ اگر اپنا جو ایک مزدور تم نے رکھا ہوا ہے، اگر تمہاری اس روزی میں، اگر تمہاری اس پیسے میں، اگر تمہاری اس فصل کے اندر، اگر تمہارے اس پھل کے اندر اگر اس مزدور کو بھی حق نہ ملے، اس مزدور کو بھی فصل پہ تم راضی نہ کر سکو، تو سمجھ لینا کل قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور اس مزدور کی وکالت پیارے نبی کر رہے ہوں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مزدور کو بہت دے دیا ہم نے، اور بھئی سال بعد فصل آتی ہے، کوئی اور آپ نے پھل حاصل کیا، آپ کے ہاں عید آئی، کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے، تو کیا آپ کی اس خوشی میں، آپ کی اس روزی میں، اس پھل میں کیا اس مزدور کا اتنا حق بھی نہیں رہا؟ اور دوسروں کو دینا تو درکنار، اور دور کی بات ہے کم از کم اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو جو سارا سال آپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنی خوشی غمی آپ کی وجہ سے چھوڑتا ہے، معاملات آپ کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو میرے دوست بتا اگر تو نے اس کو بھی راضی نہ کیا، اگر اس کو بھی تو نے اس کا پیٹ نہ بھرا، اس کو بھی خوشحال نہ کیا، تو پھر تو نے کیا حقوق ادا کیے تو نے اس کے؟ تو سوچ لے، سمجھ لے، جس مزدور بندے سے تو کام لے رہا ہے اس کی زندگی آپ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہے،
اس کے بچوں کی زندگی آپ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی خوشی غمی کے معاملات آپ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس لیے ہر موقع پہ اس کا تعاون کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی کل کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اسے میرے دوستو، ان غریب طبقہ، ملازم طبقہ، آج کے دن دیکھو یکم مئی ہے، 2024 ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا، یہ مزدور ڈے کے نام سے جو بتایا دن دے دیا، پر آج ہماری حکومتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کم از کم اگر یہ کوئی اور صورت نکال دی جائے، ان مزدوروں کو کوئی پیکج دے دیا جائے، چھٹی کا دن کہاں سے منائے، وہ خوشی کہاں سے منائے؟ آج مزدور طبقے کو اتنا پیس کے رکھ دیا ہے آج ہمارے ان معاملات نے، ان ہمارے حکمرانوں نے، کہ غریب کا چولہا بجھتا جا رہا ہے۔ بتاؤ اگر وہ مزدور بندہ اگر یہ کام کرے گا تو بتاؤ یہ مطلب چھٹی کرے گا، شام کو بچوں کو پیٹ کہاں سے پالے گا؟ شام کا کھانا کہاں سے بنے گا؟ گھر کا چولہا کہاں سے جلے گا اس کا؟ آج ہی میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آج تو چھٹی کا دن ہے آپ کا، کہا کہ بھئی چھٹی کریں گے تو شام کو بچوں کا پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ کس چیز کی ہماری چھٹی؟ ہمارے ملک نے، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے معاملات کو اتنا مسلمان کے کلوز کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے میرا مسلمان یہ غریب طبقہ پستا جا رہا ہے۔